پہلے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے۔ یہ عقیدہ بڑا حساس ہے، یہ حساس عقیدہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس عقیدے کو بیان کیا۔ اس کی ضرورت ہے کیونکہ نبی آتے رہے، ایک ایک وقت میں کئی کئی رسول آئے، کئی کئی نبی آئے۔ تو یہ نازک مسئلہ ہے کہ دروازہ نبوت کو بند فرمایا اللہ کریم نے، تو اس کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری ہے۔ اس نظریے کو کئی جگہ قرآن پاک نے نا اشاروں میں بھی، کنایوں میں بھی، ہمارے بزرگوں نے تفاسیر میں بھی بہت ساری چیزیں استدلال کر کے بھی ہمارے سامنے رکھی، اور بار بار اس نظریے کو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا۔ کسی جگہ اگر کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات کو چھیڑا تو اگر کوئی مفہوم ایسا پیدا ہو سکتا تھا جس سے کوئی آدمی کوئی ایسا استدلال کرے گا تو اس دروازے کو بند کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کسی نہ کسی کو حضور اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک موقع پر ارادہ کرم ہوا کہ حضرت علی کو نائب بنا کے چھوڑا جائے، چونکہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہنا پسند کرتے تھے۔ جب محبوب نے فرمایا کہ آپ میرے نائب بن کے مدینہ طیبہ میں رہیں گے تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور میری تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں میدان میں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک مثال دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے، تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی جناب ہارون تھے۔ اب کیونکہ حضرت ہارون بھی نبی ہیں، ہو سکتا تھا بعد میں کوئی شخص اس میں گنجائش پیدا کرتا معاذ اللہ، اور کوئی ایسی چیز لوگوں کے سامنے رکھتا، تو وہیں کیونکہ مسئلہ نازک ہے نا، وہیں اسی مقام پر اسی موقع پر محبوب نے فرمایا ہو تم میرے لیے اس طرح جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے جناب ہارون تھے، لیکن علی میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ 7 وضاحت کر دی، 7۔ یہ مسجد ہے، مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد کا نام مسجد حضور نے وضاحت کی۔ میں جلدی جلدی سے باتیں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا، آپ زیادہ توجہ کریں گے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو محبوب نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور یہ کسی نبی کی بنائی گئی آخری مسجد ہے۔ یہ مسجد نبوی کو امت کا تذکرہ جب کیا، امت کا، تو فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، کیونکہ اس کے بعد نبی کو جگہ جگہ محبوب نے نا جگہ جگہ ختم نبوت کی بات کی۔ فرمایا محبوب پاک علیہ السلام نے کہ یوں سمجھ لو کہ انبیاء کی جماعت اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی خوبصورت عمارت تیار کرے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جائے، تھوڑی سی گنجائش رہ جائے، ایک جگہ باقی رہ جائے۔ جب ہم نے دیکھا نا عمارتوں میں آخر میں جو کام ہوتا ہے نا، آخر میں وہ خوبصورتی کو مکمل ہو جاتا ہے، بالکل چیزیں واضح ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے انبیاء کی جماعت میں جو جگہ اللہ نے رکھی تھی میرے آنے سے وہ پوری ہو گئی، اب یہ عمارت مکمل کر دی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا ہے کہ ہم فتنوں کے لیے، خدشات کے لیے تیار رہیں۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے، تو اگر وہ کام حادثاتی ہو نا، بندہ ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو اس پر چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں، وہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ مجھے کئی دوست یہ پوچھتے ہیں
کہ اہل حق کے اندر بھی بڑا اختلاف رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا نیا نہیں ہے، یہ بھی محبوب نے بیان فرمایا، یہ حضور نے بیان فرمایا، اسے بھی بیان کیا۔ اس لیے ہر وقت مایوسی کی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں ہو رہا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، ہر وقت مزاجوں میں ماحول میں گھٹن نہیں رکھنی چاہیے۔ کشادہ دلی بڑی ساری چیزوں کو بہتر کر دیتی ہے، اس کی بھی محبوب نے وضاحت کی۔ حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے، وہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب بتوں کی عبادت کی جائے، وہ یہ تو تم سے نہیں کرا سکتا، لیکن تمہیں لڑائے گا، تمہارا اختلاف پیدا کرائے گا۔ لوگ دیکھیں نا، قوتیں تقسیم ہیں، امت کی قوتیں بہت ساری جگہوں پہ تقسیم ہیں۔ وہ جو لوگ صحیح العقیدہ ہیں ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہے۔ اگر کسی جگہ کسی پڑھا جائے کشادہ دلی کے ساتھ، بس شرط یہ ہے کہ عقیدے ٹھیک ہو، نظریات ٹھیک ہو۔ تو میرے عزیز، یہ جو ختم نبوت کے طے شدہ عقیدے کے بعد لوگوں نے کچھ دعوے کیے، تو یہ بھی امت کے لیے کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں کہ اچانک ایک بندہ آیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، یہ جوان میری بات پر خاص توجہ کریں، حضور نے اس کی نشاندہی کی، فرمایا میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو دعوی نبوت کریں۔ محبوب کریم نے نشاندہی، اور مسلمہ کذاب تو حضور کے زمانے میں کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص کو تو حضور کے دور میں قتل کیا گیا، مسلمہ کذاب کو آگ کے مثال ظاہری کے بعد جناب صدیق اکبر نے قتل کرایا۔ ہوتا دراصل ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے ایک بات کو، یہ جو امت کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے نا، یہ رشتہ بڑا نازک ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ محبوب جو ہے نا، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اس رشتے میں نا حساسیت ہے، بڑا حساس رشتہ ہے۔ آپ کتب حدیث کو دیکھیں گے تو حضور کے بعد ارشادات بھی بتاتے ہیں کہ اس میں نزاکت کتنی ہے۔ یہ مشینیں ہیں جی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، ادھر دیکھیے جی میری طرف، یہ مشین ہے نا جی، یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، بندے کی طبیعت نہیں کسی وقت ہو جاتی، مطلب بیٹھے بیٹھے سال میں درد ہونے لگتا ہے، تو اب کیا سارے کام چھوڑ دے گا؟ یہ مشین ہے، مشینیں تھوڑی بہت۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک محفل میں ایک سمو والے سے کہا، میں نے کہا اتنے جلسے سنتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ سارے مولوی تو ہم سے لڑ کے چلے جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، آواز اونچی کر کو کہتا چھوٹی کا، تو ہم تو بڑے پریشر میں جلسے میں ہوتے ہیں، تو ہماری توجہ کب ہوتی ہے؟ تو آپ مہربانی کریں، مجھے جلدی چلے جانا ہے، آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ہے، آپ میری بات پر توجہ فرمائیے، ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ ساری چیزیں۔ ویسے بھی ایک بار کہتے ہیں دل کے لیے موت ہے یہ مصیبوں کی ہجوم ہے، احساس مربت کو کچلتے ہیں آلات۔ آپ غور کریں گے یہ رشتہ نا حساس بڑا ہے۔ دیکھو بہت سارے واقعات ہم نے پڑھے، اس سیلاب آیا، اس پہ تبصرے ہوئے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے نا صحافیوں کو موقع مل جاتا ہے ڈبیٹ کرنے، قلم اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ کئی کچھ لوگوں نے کیا، لیکن وہ جو خاص تڑپ ہونی چاہیے تھی نا، حساسیت کہ لوگ توڑ پڑے تھے، وہ کیوں نہیں بلا پیدا ہوئی؟ اس لیے یہ کچھ رشتے حساس ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیٹی کی شادی پتا کرتے اور وہ دور اپنے سسرال میں رہتی اور باپ اس کو ٹیلی فون کرے تو کوئی بھی نہ سنائے، تو صرف وہ ذرا ہلکی آواز میں بات کرے، سہمی سہمی بولے، پریشان بات کرے، تو آپ یقین کریں باہر ساری آنکھ سو لکھا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ بچی کے گھر میں کچھ آزمائش آ گئی ہے، تڑپ پوچھتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ اپنی بیٹیاں لے کے گھروں سے نکل کے جھونپڑیوں میں بیٹھ پائے، یہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہیں، یہ بھی تو ہماری بیٹیاں۔ وہ حساسیت میں نے وزٹ کیا جنوبی پنجاب کے ڈھیر سارے علاقوں کا جہاں سیلاب آیا، یعنی کچھ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی، کچھ بیان نہیں کی جا سکتی۔ درد وہی ہوتا ہے جو کسی کے سینے میں محسوس ہوتا ہے۔ دوستو یہ رشتہ جو نبی پاک علیہ السلام کو امت کے ساتھ ہے، یہ حساس ہے۔ دیکھیں نا حضور فرماتے میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر حضور کے ساتھ بھی سوال ضروری قرار دے گا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں یہ ضروری قرار دے گا۔
کریم فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں عشاء کی نماز دیر تک پڑھاؤں، یا میرا جی چاہتا تھا لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی، لیکن جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز کو مختبر کر دیتا ہوں۔ حساسیت، رشتے میں حساسیت، یعنی ایک تو ہے نا روز تقریریں سننا اور روز ان باتوں کو سننا اور سمجھنا کہ جناب یہ تو میلاد شریف کی محفل کا عنوان رہتا ہے، اور ایک ہے کہ ذرا اس کو محسوس کرنا، آپ ذرا محسوس کریں نا یہ کتنا حساس رشتہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں، کوئی چھوڑتا ہے اپنی کرسی، ممبر بچھائے جائیں گے، فرمایا سب لوگ ممبروں پہ ہوں گے، میرا خالی ہوگا، جو سب سے اعلیٰ ممبر ہے وہ خالی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی سفارش کر رہا ہوں۔ یہ حساس رشتہ ہے اور ہمیشہ یہ نازک رہا، ہمیشہ اس پہ نزاکت رہی، اور جس طرح محبوب کا غلاموں سے رشتہ نازک ہے اسی طرح امت کا بھی محبوب سے رشتہ نازک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق ہے، پر اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم آدمی ہے۔ تب یہ جو نرم مزاج آدمی ہوتے ہیں نا بیچارے، کئی دفعہ ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی، کیونکہ اگر کسی نے بولنا نہیں تو پھر تو گیا وہ کام سے، ہر آدمی کا تاج نہیں گزر جاتا ہے، ان کی ایک مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ حضرت صدیق اکبر نرم تھے، طبیعت تھی، بڑے معاملہ فہم تھے، بڑے سیرت تھے، پر تپن نرم تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گواہی بھی دیتی ہے جب محبوب نے کہا کہ ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں تو اس کی حضور کو نرم دینے ہیں، آپ کبھی پر خالی دیکھیں گے تو کیسے لگے گا؟ تپن نرم تھے، درگزر کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنا محبوب تھا، لیکن ایک دن ان کے والد نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ابو بکر کے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر صدیق کو، حاضر بارگاہ ہوئے، ہاتھ باندھے کھڑے، تو کریم نے فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا ہے، لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، ابو بکر بھی ایسا کر سکتے ہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر خاموش رہے، اللہ کرے آپ کی توجہ ہو گئی بات، تھوڑی دیر خاموش رہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا تھا، پھر نظریں اٹھائیں تو آنکھوں میں آنسو ہے اور تڑپ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باپ سے کہے کہ درہ لے کے میری کھال ادھیڑ دے، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن ان سے کہے یہ آپ کے بارے میں بات نہ کیا۔ پوچھے خواجہ کلام فضول کا ہے، پنجابی میں ہے، یا مستقبلیں ہو رہی تھی، مجھے بھی کافی غور کرنا پڑ رہا، چلے آپ بھی میرے شعر پر تھوڑا غور کر لیجیے گا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تان میں تندور پہ ہڈیاں بالا ہنسی ہاں اور نال تفایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی نو صبر دا پایا ہے، غلام فرید لاوے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ حضور میں سارا، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی، یہ تو شکر کرے، آج میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ جب انہوں نے بات کی تھی تو یہ اس رشتے کی نزاکت کا حصہ ہے، ہو سکتا تھا میں تلوار اٹھاتا اور ان کی گردن کاٹ دیتا۔ اچھا پھر ایک بات اور، یہ نزاکت آئی کہاں سے؟ ہمارے بزرگوں نے نا فروغ عشق رسول کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ آج تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی بھی ٹینشن آ جائے تو سارا ضاؤ گیا، آپ کہنا یار تو محفل پہ نہیں آتا تھا جناب، کیا بتائیں کاروباری پریشانی ختم نہیں ہو، اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھے ان کے پاس سے جب بھی خبر ملتی ہے کوئی پریشانی کی ملتی ہے، میں کہتا ہوں خدا کے بندوں دیکھے نا 360 ہڈیاں جسم میں ہوتی ہیں، ایک گھٹنے میں اگر کبھی درد ہے تو ایک ہڈی میں درد ہے نا، 359 باقی کی تو ٹھیک ہے نا، تو آپ جب بھی بات کریں گے گھٹنے کی کریں گے، باقی چیزوں کی بھی تو بات کریں نا۔ ایک چیز اگر ایک ٹینشن آتی ہے تو سارے کام سے گئے، پریشانی بڑھی، میں اکثر کہتا ہوں
اگر یہی حال صحابہ کا ہوتا جو آج ہم نے، یعنی میرے ملک میں ڈپریشن ٹینشن گھٹن تیزی سے بڑھی، لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں پر قریب نہیں ہوتے، ان کے نظریات سانجی ہوتے ہیں پر وہ سانجے نہیں ہوتے. وہ کسی نے کہا تھا زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا. تو ساتھ رہ کے بھی لوگ ساتھ نہیں ہوتے. صاحب غور تو کریں کہ عرض کر رہا ہوں، اگر صحابہ کا بھی کوئی مزاج ہوتا جو آج ہمارا ہے کہ پہلے سارے مسئلے حل ہو جائیں پھر درود شریف شروع کروں، پہلے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے پھر میں تلاوت شروع کروں گا، پہلے میں فارغ ہو جاؤں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ بدر محد کی جنگیں بھی لڑتے رہے اور حضور کے حسن کے تذکرے بھی کرتے ہیں. اگر یہ کام کو فارغ ہو کے کرتے تو ہمارے پاس فضائل کی، خسائل کی، شمائل کی حدیثیں آج موجود نہ ہوگی. انہوں نے ساتھ ساتھ سارے کام کیے. اور دیکھیے نا، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا زندگی میں کہ بڑی اچھی ہوتی ہے. میں سندھ میں تھا تو سکھر سے لاہور موٹر وے بڑا صاف راستہ ہے، تو مجھے بائی روڈ آنا تھا. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھائی اب آپ روڈ پہ چڑھ گئے سکھر سے لاہور تک، اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آرام دہ سفر ہے، آپ کو سکون سے جائیں. تو سیکھنے والا سیکھتا ہے ہر ایک سے. میں نے اپنے ڈرائیور سے بڑی اچھی بات سیکھی. مجھے کہنے لگا نہیں جناب آپ کی غلط فہمی ہے، یہ مشکل ہے، جو سیدھے جانے نا بالکل موٹری تو مشکل راستہ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جناب نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو 2 گھنٹے کے بعد میں آپ سے کہوں گا نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ تو کوئی اسپیڈ بریکر ہے نہ کوئی رکشے والا ہے. تو کہنے لگا آپ کو پتا ہے نا کل کیا ہوا تھا، ایک آدمی غلط کراس بھی کر دیا تھا پر جا کے وہ تانا بھی دے گیا تھا کہ چلانی نہیں آتی تو سیکھ لو کسی سے. کہنے لگے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تر و تازہ، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا آزمائشیں، یہ آپ کو تازہ دم رکھتی ہیں. آپ آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میں زندہ اور جاوید. یہ بعض لوگ اختلاف رائے سے بڑا گھبراتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ زندہ معاشروں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. تو آدمی زندہ ہوگا وہ سانس بھی لے گا، بات بھی کرے گا، رائے کا اظہار بھی. یہ تو قبرستان ہے جہاں پھر کوئی بولتا ہی نہیں. تو اگر زندہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں رائے کا اختلاف، آپ دیکھیے نا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آتی ہے، اور میں اللہ کا لاڈلا نبی ہوں، مجھ پر سب سے زیادہ آئیں گے. مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں لوگوں نے دی آپ نے سن رکھی ہیں. حضور مدینہ تجربہ آ گئے تو کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کوئی معاملہ. یہ سارا کچھ چلتا رہا، یہ ساری تکلیفیں ساتھ رہی. پر حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا. لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ محبوب تھوڑی سی تسکین فرمائیں، تھوڑا سا مسکرائیں تو لوگ ہنسیں. تو اگلے شعر میں اس کا جواب بھی ساتھ ہی دیا. کہنے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. انتظار بھی کرنا پڑتا کہ تبسم تو حضور کی عادت ہے، یہ تو ہر وقت لمحہ مبارکہ پہ رہتا ہے. تو میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے بڑی کوشش کی فروغ عشق رسول کے لیے. یہ میلاد کے جلوس یہ اب آئے ہیں لوگ جن کو بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے گلے میں ہار ڈال کے جلوس میں لگایا جاتا ہے. کبھی وہ دور بھی تھا جب روڑے مارے جاتے. یہ اب دور آیا جب بڑی آسانی سے نعت خواہ اسٹیج پہ آتا ہے، نعت پڑھتا ہے. کبھی وہ وقت ہوتا تھا کہ لوگوں نے ٹانگے پہ اسپیکر لگایا ہوتا تھا، بزرگ کی نعت خوانی ہو رہی ہوتی، محنت کر کے جدوجہد. اس آپ کے متحدہ ہندوستان میں علماء کو سزائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، لیکن جب انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے تھے تو وہاں بھی چپ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی تفسیریں لکھ لیا کرتے تھے. ابھی بات ہو رہی تھی نا علامہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جب بابر کی تحریک ختم نبوت شریف نے جیل میں ڈال دیا، ان کو جیل میں ڈالنا کہنے لگے لو بھائی کچھ وقت میسر آیا. انہوں نے تفسیر الاسناد لے لی، کافی ساری حصہ انہوں نے جیل میں لکھا. بزرگوں نے کام کیا دلوں کے اندر محنت کر کے کوشش کر کے. آپ دیکھیں کبھی کبھی ابھی گمان گزرتا ہے میری طرح کے بہت سارے لوگ، میں شروع پہ کہہ چکا ہوں کہ خطاب عوام سے ہے، علماء تو بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہیں. میری طرح کے بہت سارے لوگ فتوا کر بیٹھتے ہیں کہ میں داڑھی والا ہوں، میں پگڑی والا ہوں.
میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو جہاز میں نا موبائل میں قرآن شریف تھا، فلائٹ لمبی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑی تلاوت کر لیتا ہوں، تو بدگمانی بھی دل میں آ گئی۔ میں نے کہا یار کتنے لوگ ہیں موبائل پہ لگے ہیں، اتنا ٹائم ہے کچھ بندہ یاد کر سکتا ہے، پھر خیال ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ شاید صرف میں ہی ہوں۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بالکل پینٹ شرٹ پہنی، کلین شیف تھے اور بال بھی انہوں نے پیچھے چپڑیاں کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے پورا ڈاسنگ نکال لی، یہ پڑھنی شروع کر دی۔ خیر بڑی پھوٹتی ہے اور بڑی ساری جگہوں سے پھوٹ۔ ہمارے بزرگوں نے جوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت بھر دی، انہوں نے جنگ و جہاد کی کوشش کی، رسول کریم کا پیار۔ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محمد سے علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، چونکہ وہ پاکستان کے خلاف جو تقریریں کرتے تھے تو معاذ اللہ دین کے خلاف بھی بات کر جاتے تھے۔ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، ایک مسلمان تھا صرف، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پتہ نہیں یہاں پائے جاتے ہیں کہ نہیں، جن کے پاس دوری ڈنڈا ہوتا ہے، کچھ پیس پیس کے چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے پاس رنگین ڈنڈا تھا، وہ آدمی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے معاذ اللہ سننا معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشر، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی کمزور بات کہہ دی۔ اب وہ کوئی مسلمان نہیں وہاں، وہ اکیلا ہے، دوری ڈنڈے والا ہے، بڑے بڑے بالوں والا، وہ پیچھے سے اٹھ کے آیا، اسٹیج پہ چڑھا، زور سے کوئی ڈنڈا مارا پنڈت کو، پنڈت ڈھیر ہو گیا ہے، اسے خود پکڑ لیا، پولیس لے گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں لے گیا تو میں نے اسے کہا تو مسجد بھی نہیں آتا، تو نماز بھی نہیں پڑھتا، کام تو میں بہت بڑا کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نا اس ان پڑھ اور انگوٹھا چھاپ آدمی کی آنکھیں آنسو سے چمکتی دیکھی، کہنے لگا شاہ جی پہلے تو مجھے آپ بزرگ ہیں، عالم ہیں، آپ آ گئے ہیں، مجھے تو بزرگوں سے بات کا بھی سلیقہ نہیں آتا، میں تو سادہ آدمی ہوں، پیچھے رہ گیا والا۔ اور جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کا جواب کس سلیقے سے دینا ہے، لفظوں کا چناؤ بھی مجھے نہیں آتا۔ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ میں مسجد نہیں جاتا، میں نے داڑھی نہیں رکھی، میرا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے اور مجھے اپنی اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن حضور گناہ گار ہوں، اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی حضور کی بے ادبی کر جائے، یہ ممکن تو نہیں ہے نا۔ میرے دوستو حضرت امیر ملت کہتا ہے میں نے بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں سنی، بڑے ادیبوں کے جملے دیکھے، شعراء قلم توڑ دینے والے دیکھے، لیکن کہتے ہیں اس ملنگ کے ساتھ لفظ سنے، کئی راتیں میری روتے گزر گئی۔ یہ محنت کی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈالنے کی محنت۔ کافر اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ پوری طرح حضور سے جڑ گئے ہیں، اگر کہیں عمل میں کمزوری بھی ہوتی ہے تو ان کی محبت کمزور نہیں پڑتی۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے کرنا کیا شروع کیا، انہوں نے نا چیزوں کو مشکوک بنانا شروع کیا، مشکوک۔ جو لوگ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے سب سے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کر لو نہ کرو۔ یہ نئی جنریشن میں ایک مسئلہ آیا، وہ کہتے ہیں 100% بندے چاہیے ہمیں ڈیل کرنے والے، 100%، یعنی کپڑے پہن کے نکلا ہے نوجوان، اچھی طرح سے اس نے نئے انداز میں بال اپنے بنائے، سارا کچھ کیا ہے، وہ چاہتا ہے سارے لوگ ہی کہیں کو اچھا لگتا ہے، اگر ایک بندے نے بھی کہہ رہی ہے نا ٹھیک نہیں، پریشان ہو جاتا ہے، ڈبل مائنڈیڈ۔ اور پھر ہمارے یہاں تقسیم در تقسیم کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ایک وہ تعویذ دھاگے والے لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تجھے تو جادو ہو گیا، کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے بندے کا، ڈھیر سارے لوگوں پہ شک جاتا ہے۔ ایک پھر یہ اسٹیج ہے مذہبی، میں اپنے یہاں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب آتے ہیں واسطینے چڑھا کے کہتے ہیں آج میں نے بتا کے جانا ہے حضور کی اولاد کی شان کیا ہے۔ وہ بھئی آپ بتائیں گے، وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، وہ تو محبوب کے فرمان میں آ گئی، آپ کو اچھے طریقے سے نقل کرنا چاہیے اس قوم تک صحیح بات۔ اب کیا، اور اس انداز میں آپ بات کریں گے تو جیسے پریشانی ہو کہ یہاں شاید کوئی انکار کرنے والا بیٹھا ہے، پھر ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ بھئی آپ کیا بتا سکتے ہیں،
وہ بتا دیا اللہ نے قرآن میں، وہ محبوب کی حدیث میں آ گئے کہ آپ اسے صحیح کر کے نقل کریں۔ اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ عوام بیچاری سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی غلط آدمی بیچ میں بیٹھا ہے۔ یہ ماحول نہ بنائیں کبھی، مضبوط بات، مضبوط چیز۔ بلکہ اب تو بعض جگہ پہ یوں ہوتا ہے، جہاں تو بڑی سنجیدہ نقابت ہوتی رہی، ایک دو جگہ پہ موقع ملا تو نقیب صاحب دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، میرے ادھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں جملہ لینے لگا ہوں، تیار ہو جاؤ میں جملہ لینے لگا ہوں۔ تو کئی دفعہ ڈر آتا ہے کہ جملہ لینے لگے ہو کہ بم چلانے لگے۔ دو جو دینا ہے، جو بات کرنی ہے اسے آہستگی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کیا نہیں بات کر سکتے، یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، یہ بزرگوں کا اسٹیج ہے۔ دیکھیں نا، یہ وہ اسٹیج ہے جس پر پیر آف مانکی شریف کی بات ہو رہی، تحریک پاکستان کے مجاہدین کی بات ہو رہی۔ یہ تو سنجیدہ فکر لوگوں کے اسٹیج ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جو مرضی آئے جس طرح کی مرضی بے یقینی بکھیرتے چلا جائے، ہم لوگوں کا رنگ روپ اوڑھ کے کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں۔ اور مرزا کی جہالتیں کبھی آپ دیکھیں نا، وہ ایسا پاگل تھا، کبھی وہ امتی نبی بن جاتا ہے، کبھی وہ ذلی نبی بن جاتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے کافر ہیں، کبھی وہ کچھ کہتا ہے، حواس باختہ نفسیاتی مریض جیسی وہ گفتگو کرتا ہے۔ لیکن میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، جو چیزیں شک پیدا کرنے والی ایک ایسے بھی انسانی مزاج ہے، شک کی طرف بعض اوقات طبیعتیں جلدی مائل ہوتی۔ مطلب کسی بندے کی 99 خوبیاں ہوں تو وہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی خامی ہاتھ آ جائے نا تو آپ کسی کو کہنا اگر آپ تجھے ایک بات بتاؤں تو کان کھڑے ہو جائے، بھائی چھوڑی دو، ایک خامی تو بندے میں ویسے بھی رہے گی، انسان جو ہے 99 خوبیوں پر بات کرو تو شر پھیلایا جاتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کر دیا اور ایک ترتیب سے لوگ نکلے۔ سب سے پہلا فتویٰ مولانا غلام دستگیر قصوری نے دیا، 6 کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی ہے مرزا کے خلاف۔ یہ بڑا سکون والا ماحول ہوتا ہے طریقت کا، بعض جگہوں بعض تو مجاہد لوگ ہوتے ہیں، بعض جگہ بڑا سکون والا ماحول ہوتا ہے کہ اللہ حضرت کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مشائخ کے بچوں کے جوتے کوئی اٹھاتا ہے، گاڑی کا دروازہ کوئی بند کرتا ہے، ٹیشو کوئی پیش کرتا ہے، پھر وہ بیچارے دھوپ پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ ممکن نہیں رہتا، اللہ ماشاء اللہ آزمائش ہو جاتی ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سن رہے تھے، وہ غوث پاک کے شہزادے، غوث پاک کے شہزادے۔ اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں تو مدینے چلا گیا تھا، تیل نہیں نہ لگتا تھا، سچے عاشق تھے نا، تیل نہیں لگتا تھا، بار بار کہتے تھے آج سکھ متران دی بنے دگڑی اداس دھلیڑی ہے، دل نہیں لگتا تھا، مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے، طے کر لیا کہ بس ہم مدینے رہنا۔ کہتے میں تو چلا گیا تھا پکا رہنے کے لیے کہ اب میں اپنی باقی کی زندگی حرم مدینہ میں گزار دوں گا، لیکن مجھے وہاں سے گیا بھی اشارہ ہوا، مجھے کریم نے فرمایا تو یہاں آ گیا ہے، اور وہاں مرزا قادیانی لوگوں کا ایمان لوٹ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، او میرے نوجوان دوستو، کسی لبرل آدمی کے ہتھے نہ چڑھنا، کسی 2 کے اینکر کی بات نہ سننا، کسی موم بتی مافیا کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کا درس دیتے ہیں، انسانیت کا، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، آپ کو دین سے آگے بڑھ کے 2 قدم انسانیت دیکھنی ہے؟ میرا تو کئی دفعہ جی کرتا ہے سیاسی جماعتوں کو مشورہ دوں کہ اعلان کرو ہمیں قادیانیوں کے ووٹ ہی نہیں چاہیے، اعلان کرو، اظہار بیزاری کرو ان لوگوں سے، ان سے پوری طرح اپنی جان چھڑاؤ۔ یہ کہو، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں کہ ماحول اس طرح کا۔ آپ کے ملک میں ایک شخص نے کالم لکھا، قومی سطح کے اخبار میں چھپا کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، ہر مذہب کے آدمی کو رہنا چاہیے۔ میں نے کہا پھر تجھے قائد اعظم کا مشورہ دینا چاہیے تھا نا، جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور نعرہ کیا لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ تو تھے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے نعرہ اتنا تگڑا تھا آج تک گونج رہا۔ حالانکہ کوئی سیاسی جماعت یہ لگانے کو تیار ہے، لیکن گونج رہا ہے نا، اس لیے کہ یہ بنیاد پر، یہ وجہ بنی اس وطن عزیز کے قائم ہونے۔ عزیز دوستو، حضرت پیر صاحب وہاں سے یار مدینہ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ کوئی چھوٹا کام ہے قادیانی کا رد کرنا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا کہ مدینہ شریف چھوڑ کے آئے۔
اور پھر کاغذ قلم لیا, کتابیں لکھی. آج کتاب لکھنے والا بیچارہ مولوی ہو جاتا ہے, کہتے ہیں اسے کیا پتا طریقہ, تو یہ تو مولوی صاحب ہو. بہت ساری جگہوں پہ ان پڑھ لوگ یہ بھی شوشے چھوڑتے. کریستان نے شمس الہدایہ لکھی, سیف چشتیائی لکھی, مشائخ. میں نے کہا کہ وہ تو شہزادے ہیں غوث پاک. آپ موجودہ حالات کو دیکھ کر پھر پیر صاحب کا کردار دیکھیں. اس نے جب کتابیں دیکھ کے کہا نا میرے سامنے آئے, میرے سامنے آئے, تو پیر صاحب نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں, یا دو چار بندے آ جائیں گے ایٹ سیٹ سے پکڑا کو آگ گندہ لسی ہو رہی بوٹ لیا جائے. حضرت پیر صاحب مناظرے کے لیے گئے لاہور سے, بلڈا شریف سے لاہور مناظرے کے لیے گئے, وہ تو سامنے نہیں آیا. اچھا پھر اس نے ایک اور چال چلی. یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بیچارے تعویذ دھاگے کے نام پر یہ چیزیں جائز ہیں, یہ ناجائز نہیں ہے, لیکن اس کے نام پر کسی شخص کے برے عقیدے کا قائل ہو جانا یہ درست نہیں. اس نے پیر صاحب سے کہا کہ جناب آپ میرے سامنے آئے تو اس طرح کرتے ہیں, کوڑے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو آپ سچے, میں نے ٹھیک کر لیا تو میں سچا. پیر صاحب کہنے لگے تو کوڑے اندھے چھوڑ, تو کو مردہ لا. ادھر کریم کی ہے نا, تو مردہ لا. فرمانے لگے مجھے امید ہے اللہ کی قدرت سے کہ اپنے محبوب کی ختم نبوت کے اظہار کے لیے رب اس قدرت کا مظاہرہ بھی کرے. تو آنا جو بات اس نے کی حضرت پیر, پھر اس نے آخر میں کہہ دیا اب میں مدینے جا رہا ہوں, مناظرے میں تو نہ آیا, میں مدینے جاتا ہوں. تو حضرت پیر صاحب بولے, فرمایا یاد رکھنا کہ وہاں بھی نہیں جا پائے, یہ جا ہی نہیں پائے گا, نہیں جا سکا, مر گیا. اب یہ تحریک کئی دفعہ اٹھی, اس کا بڑا پس منظر ہے. جیسے آپ سن رہے تھے نا کہ کئی ایسے نام ہیں جو تو تاریخ میں آ ہی نہیں سکے. یارو اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی, بڑی مالک ہے. وہ نوجوان جو ملتان سے چلے تھے اور ریلوے اسٹیشن پر انہیں بڑا مارا گیا تھا, ان کی مار لوگوں کو یاد ہے پر ان کے نام لوگوں کو یاد. ان نوجوانوں نے, وہ کالج یونیورسٹی کے لوگ تھے, انہوں نے مار کھائی, اس تحریک میں لوگوں نے جانیں دی. مولانا عبدالستار خان نیازی کے لیے سزائے موت کے آرڈر آئے, اور مولانا نورانی اتنے بڑے باپ کا بیٹا, اتنی زبانوں پر عبور رکھنے والا شخص, لیکن تاریخ کا ایک صفحہ یہ بھی ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی کرائے کے مقام میں ڈھونڈا. اتنی بڑی رقم قادیانیوں میں پیش کی, یہ 7 ستمبر سے پہلے کہ لے لو بس ایک گروپ کا نام نکال دو بیچ میں سے جسے لاہوری کہا جاتا تھا. تو مولانا کہنے لگے تم دیر سے پہنچے ہو, میرا تو سودا بازار مصطفیٰ میں بہت پہلے کا, اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا, اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے. دل کو جو عقل, یہ تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچی, لیکن کیونکہ دنیا میں سازش رچی جاتی ہے ہمیشہ سے. یہاں سے جو آدمی بے ادبی کرتا ہے, کوئی ایسی ضلالت کرتا ہے, دیکھتے ہیں کس طرح یورپ اسے پناہ دیتا ہے, کس طرح اسے قبول کرتا ہے. ہمیشہ شر کو سپورٹ کیا جاتا ہے. مسلمان اپنی بیوقوفی نادانی کی وجہ سے اللہ ماشاء اللہ, اور جو بات میں نے شروع میں بہت زیادہ تقسیم کی وجہ سے اکثر بہت ساری تحریکوں میں اس طرح مؤثر کام نہیں کر پاتے جس طرح کہ یہ کرنے کی پوزیشن میں. اب آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ یہ بات واضح ہو گئی, حضور آخری نبی ہیں, قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا. ہمارے بزرگوں نے, مشائخ نے اس طرح کے بڑے اجتماعات کر کے ہمارا شعور بحال رکھا. اب کرنا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا حضور آخری نبی ہیں, تو پھر ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا, دین کے ابلاغ کی جو ذمہ داری ہے وہ امت کی لگائی گئی. ہر کام جدید بنیادوں پہ ہو رہا ہے, اس میں وسعت پیدا کی گئی ہے, گنجائش پیدا کی گئی ہے, اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ہر کام کو کیا جا رہا ہے. بہت ساری اصطلاحات کی جاتی ہیں بڑی چیزوں میں, لیکن دین کا کام ڈھیر ساری جگہوں پہ ابھی بھی برکت کے لیے ہو. بس ٹھیک ہے جی کر دو برکت ہو جائے. ہمیں بڑے منظم طریقے سے بالخصوص جوانوں کو
آگے بڑھنا چاہیے. یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ میلاد شریف کے جلوس میں آ جائیں، محرم کی محفل میں آ جائیں. آپ کی وابستگی رہے مسجد کے ساتھ، اپنے اپنے ذمے کوئی دین کی خدمت لے، کوئی ڈیوٹی لے. اس لیے کہ ہم نے نعرہ لگایا حضور آخری نبی ہے. اب جو خدمت دین کی ذمہ داریاں دیکھیں نا، صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، ایک خاتون نا مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، حضور کی مسجد سے. اس کا وصال ہو گیا. صحابہ نے یہ چاہا کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. محبوب صبح قبر کے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ وہ خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیتی. سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھتے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا. ہو یارو کوئی کام تو کرتے تھے، کوئی ڈیوٹی تو کی نا، اس نے کوئی خدمت تو کی نا دی. تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. انہوں نے قبر پر جنازہ پڑھا. اپنے ذمے کوئی کام لے، کوئی ڈیوٹی کرے. یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا نشستن گفتن برخاستن تھوڑا سا بیٹھے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی بتاؤں. کچھ اپنے ذمے کام لیں، چیزوں کو مستقل کریں، اور جو سوال کل کو پیدا ہوں گے. امام غزالی فرمایا کرتے تھے بچے دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس لیے انہیں گھر میں قید نہ کرو بلکہ اچھے دوست ڈھونڈ کے دے دو، تاکہ وہ کوئی جگہ بنا لے جہاں وہ کسی کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر لے. تلاش کرے اپنے بچوں کے ذہنوں میں کیا سوال اٹھتے ہیں. بالخصوص جب بچہ میٹرک کے قریب جاتا ہے تو وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے. کشادہ روئی سے اس کی بات سنے. آنے والی نسل کی تربیت پر گھر والے توجہ دیں، اہل خاندان، اور خاص کر کے یہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں دین کی، اس پر ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی کریں. امید کرتا ہوں کہ جو بالکل آخر میں بات کرنے لگا اس پر ہم ضرور توجہ دیں گے. حضور آخری نبی ہے، شریعت آخری ہے. دین پر عمل صرف مسجد میں نہیں ہوگا، بلکہ دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کے بیٹے کی شادی ہو. اب پتہ چلتا ہے کہ کتنا دیندار. تو کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا دیندار ہے. جب کوئی پورے غصے میں ہو، کسی نے ستایا ہو، ذاتی حملہ کیا ہو، پھر پتہ چلتا ہے بندہ کتنا کو دیندار ہے. ہمیں اپنے روز مرہ کے، ہمارے نا پنجاب میں جب بچے کی شادی کے دن طے کرتے ہیں تو سارا قبیلہ برادری جمع ہوتے ہیں، اور پھر ایک آدمی دن طے کرنے کے بعد بیچ میں سے بول کے کہتا ہے کہ جناب آپ کی پھوپھو جان ناراض ہے. اب اسی طرح سارے اٹھو ان کے گھر چلتے ہیں، ان کو مناتے ہیں. چچا ناراض ہے، خالہ ناراض ہے، ماموں ناراض ہے، چلو منا کے لاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بڑے کو یہ بھی تو بیچ میں سے بولنا چاہیے نا کہ شریعت پر کوئی غیر، شادی پر کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، اللہ رسول ناراض ہو جائے. کسی ایک کو بیچ میں سے یہ بھی تو کہنا چاہیے نا کہ عورتوں کی مووی نہیں بننی چاہیے، بچیاں بے پردہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے. ہم ہر وہ نئی چیز جس کو اپنے میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اسے اڑنا چاہتے ہیں. شریعت اسلامیہ کی مضبوطی بھی بہت ساری ایسی قوتوں کو دفن کرے گی جو دین کے اندر شکوک پیدا کرنا چاہتی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کہا ہے اسے قبول فرمائے. دوران گفتگو کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ درگزر فرمائے. آخر